بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے دوران اشارہ کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض اہل ظاہر کی رائے ہے کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جمہور فرماتے ہیں اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن نماز کے دوران اشارہ کرنا مکروہ ہے، اشارہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو اشارے سے نماز ٹوٹتی ہے، ان کی رائے اس حدیث سے مستنبط ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک ہے، پہلی حدیث۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا التسبیح للرجال والتسبیح للنساء ومن اشار فی صلاته اشارۃ تفهم منه فلیعدها۔ اس حدیث مبارک سے یہ پتہ چلا کہ جو اشارہ جس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہو اس سے نماز ٹوٹتی ہے، یہی ایک قوم کا نظریہ ہے۔ وخالفهم فی ذلک آخرون فقالوا لا تقطع الاشارۃ الصلاۃ، نماز کے لیے قاطع نہیں ہے اشارہ، لیکن مکروہ ہے۔ قاطع نہ ہونے کی دلیل پہلے دیں گے، مکروہ ہونے کی دلیل بعد میں دیں گے۔ قاطع نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی 4 حدیثیں یہاں، جن کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو سلام کرنے والوں نے سلام کیا، حضور نے اشارے سے جواب دیا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث مبارک ہے۔ یہ 5 حدیثیں بتاتی ہیں کہ نماز کے دوران اشارہ کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ پھر اس پر تبصرہ ہے، قال ابو جعفر سے آپ دیکھ لیں، ففی هذه الآثار ما قد دل ان الاشارة لا تقطع الصلاة، اشارہ نماز کے لیے قاطع نہیں ہے۔ وقد جاءت مجيئا متواترا غیر مجيء الحديث الذي خالفها، اب یہ متواتر حدیثیں ہو گئی جن میں یہ ہے کہ اشارہ حضور نے کیا ہے، اور مخالف ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جس میں ہے کہ اشارے سے نماز ٹوٹتی ہے۔ فہی اولا منہ، یہ روایتیں اس روایت کے مقابلے میں اولا ہیں، زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ انہیں لیا جائے۔ آگے عقلی دلیل پیش کریں گے، ولیست الاشارۃ فی النظر سے عقلی دلیل کہ اشارہ کلام کے حکم میں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اشارہ حرکت العضو ہے، کہ عضو کو حرکت دینا، ہاتھ کو حرکت دینا ہے، اور جسم کے کسی عضو کو حرکت دینے سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو ہاتھ کو حرکت دینے سے کیوں نماز ٹوٹتی ہے؟ یہ حرکت اللسان نہیں ہے، حرکت العضو ہے، زبان کی وہ حرکت جو کلام کے حکم تک پہنچے، اس سے نماز ٹوٹتی ہے۔ ویسے بھی زبان کو کوئی حرکت دیتا ہے اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو اعضاء کو حرکت دینے سے نماز کو کچھ نہیں ہوتا، اور یہ بھی عضو ہے، یہ ہاتھ اشارہ بھی حرکت العضو ہے، لہٰذا اس سے نماز کو کچھ نہیں ہوتا کراہت کے سوا، یعنی نماز ٹوٹتی نہیں ہے، قاطع نہیں ہے یہ اشارہ۔ ولیست الاشارۃ فی النظر من الکلام فی شیء، اشارہ نظر صحیح کے اندر کلام کے دائرے میں نہیں آتا۔ وجہ لأن الاشارۃ انما ہی حرکت عضو، اشارہ تو دراصل عضو کی حرکت ہے۔ وقد رأینا حرکت سائر الاعضاء، دیگر اعضاء کی حرکتوں کو ہم نے دیکھا، غیر الید، جو ہاتھ کے علاوہ ہے نماز کے اندر، یہ چیز نماز کو نہیں توڑتی۔ اسی طرح حرکت الید بھی نماز کے لیے قاطع نہیں ہے۔ آگے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ حضرات کہتے ہو کہ اشارہ حضور علیہ السلام نے کیا ہے نماز کے دوران، اور اتنی روایتیں آپ نے پیش کی، تواتر کا حکم بھی لگا دیا، اور نظر صحیح سے بھی یہ بات ثابت کر لی کہ اشارہ نماز کے دوران قاطع نہیں ہے، تو پھر آپ مکروہ کا حکم کیوں لگاتے ہو کہ اشارہ نماز کے دوران مکروہ ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جواب کہ اشارہ مکروہ ہے، اور سلام کا جواب خاص طور پر مکروہ ہے اشارے کے ساتھ، یہ کہنا چاہتے ہوں؟ سلام کا جواب دینا تو ہے ہی مکروہ، یہ کیوں کہتے ہو؟ حضور نے تو سلام کا جواب اشارے سے دیا ہے۔ تو اس پر فرماتے ہیں کہ دراصل رسول اللہ علیہ السلام کا جو اشارہ ہے سلام کے جواب کے طور پر ہے، یا سلام کے کہنے کے اوپر پابندی کے طور پر ہے کہ آپ سلام کیوں لگا کرتے ہو، میں نماز کے دوران ہوں۔ اس اشارے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ کہ سلام کا جواب دیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا جی السلام علیکم، حضور نے اشارے سے جواب دیا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جواب نہیں دیا بلکہ سلام کہنے سے روک دیا۔ یہ جب 2 مطلب ہو سکتے ہیں، 2 احتمال ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہم متعین نہیں کر سکتے کسی ایک جہت کو جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ تو سلام کا جواب اس لیے ہم مکروہ سمجھتے ہیں کہ یہاں متعین نہیں ہے کہ بطور جواب کے حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا، کیونکہ دوسری جانب کا احتمال ہے، اور جب دونوں جانبوں کا احتمال موجود ہو تو کسی ایک جہت کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سلام کا جواب
نہیں دے سکتے آپ، اس سے نماز مکروہ ہوگی۔ پھر دوسرا اشکال اس پر یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ ترجیح نہیں دے سکتے، لیکن مکروہ ہونے کا اشارہ کو مکروہ تو سمجھتے ہو نا، اشارہ تو جائز ہونا چاہیے۔ چلو سلام کا جواب مکروہ ہے کیونکہ احتمال دوسری جانب کا ہے، لیکن اشارہ تو ثابت ہو گیا آپ کے ہاں بھی، تو اشارہ کیوں مکروہ ہے؟ تو اس کا جواب پھر دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی 4 روایتیں ہیں جن میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عمل وہاں اس حدیث مبارک سے جو سمجھ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ہم نے سلام کا کہا، حضور علیہ السلام کو حبشے سے ہم واپس آئے، سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب ہی نہ دیا، اشارہ ہی نہیں کیا، بالکل خاموش رہے، تو ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ آخر کیا واقعہ پیش آیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حدیث 4 ہے، لیکن ان میں ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ جواب ہی نہیں دیا، 2 روایتوں میں یہ ہے، ایک میں نہیں 2 روایتوں میں یہ ہے، پہلی اور آخری۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس موقع پر جواب نہیں دیا، سلام سے نماز سے جب فارغ ہو گئے تو بعد میں جواب دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بعد میں تنبیہ فرمائی کہ نماز کے اندر اپنی ایک مشغولیت ہے، اس کی وجہ سے آدمی کو باہر کے چیزوں کا نہیں پتہ چلتا، نماز اپنی ایک مشغولیت رکھنے والی چیز ہے۔ تو یہ جو 4 حدیثیں ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، 2 میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں کیا، ہم نے سلام کہا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا یہ کہ سلام نماز سے فارغ اس وقت بھی جواب نہیں دیا، بعد میں بھی نہیں دیا، ایک روایت میں، یعنی 2 روایتوں میں یہ بات ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سلام نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد اس سلام کا جواب دیا جو ہم نے کہا تھا۔ اور تیسری میں یہ کہ جواب نہیں دیا، لیکن یہ تنبیہ فرمائی کہ نماز کے اندر اپنی ایک مصروفیت ہے۔ اور ساتھ ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ انہوں نے نقل کیا ہے، وہ فتویٰ یہ بتاتا ہے کہ نماز کے دوران اشارہ کرنا مکروہ ہے۔ دوسری روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، ان کی 2 حدیثیں ہیں، دراصل 2 حدیثیں ہیں اور ایک ان کا فتویٰ ہے۔ ان 2 حدیثوں میں بھی یہی مطلب بنتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا، ہم نے سلام کہا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ان 2 حضرات صحابہ کرام کی حدیثیں اور ان دونوں کا فتویٰ وقد روی عن عبداللہ من قوله بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر وہ فتویٰ موجود ہے۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ مکروہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ کسی قوم پر سلام کہا جائے اور وہ نماز کے دوران ہوں، کیونکہ انہوں نے اشارے سے جواب دینا ہوگا اور یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اشارے کو انہوں نے مکروہ سمجھا۔ پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی 2 روایتیں پیش کرنے کے بعد ان کا فتویٰ بھی نقل کیا ہے کہ فهذا جابر قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أومى إليه بيده حين سلم، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة أما إنه لم يمنعني أن أرد، مجھے نہیں روکا تھا سلام کے جواب دینے سے سوائے اس کے کہ میں نماز میں تھا، تو نماز کے دوران رد نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھائی گئی کہ نماز کے دوران کوئی اشارہ نہیں ہوگا۔ خود جابر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ آخر میں ہے وقد رویہ کے اندر، وقد رویہ منہما قد حدثنا فہد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الأعمش قال حدثني ابو سفیان قال سمعت جابرا رضی اللہ عنہ عنہم یقول ما احب ان اسلم على الرجل وهو يصلي، میں پسند نہیں کرتا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہو اور میں اس کو سلام کہوں، لیکن وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيَّ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ، اگر وہ سلام کہے گا تو میں سلام کا جواب دوں گا، میں سلام کا جواب دوں گا۔ یہ فتویٰ 2 سندوں سے منقول ہے، اگلی سند اسی فتوے کی ہے، یہ حضرت جابر کا اپنا فتویٰ ہے، لیکن اس روایت کے حوالے سے اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ حضرت جابر تو فرماتے ہیں لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ، میں سلام کا جواب دوں گا، تو آپ لوگ تو جواب دینے کو مکروہ سمجھتے ہو، یعنی اشارے کو مکروہ سمجھتے ہو، تو اشارہ کرنا پھر ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً جواب دوں گا، یہ احتمال موجود ہے کہ سلام کے بعد جواب دوں گا، اور دوران نماز وہ سلام کہنے کو مکروہ سمجھتے ہیں، تو پھر مفہوم بھی طے ہو گیا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ سلام کے بعد جواب دوں گا۔ فإن قال قائل
فقد قال جابر فی حدیثکم هذا ولو سلم علی رددت، اگر کوئی مجھے سلام کہے گا جواب دوں گا تو اس کا کیا جواب دو گے؟ قیل لہو، اس سوال سے کہا جائے گا کہ افقال جابر لرددت فی الصلاۃ، کیا پس حضرت جابر نے یہ فرمایا ہے کہ سلام کا جواب نماز میں ہی دوں گا؟ یہ تو یجوز ممکن ہے یکون اراد بقولہ لرددت، لرددت کا جو قول ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ بعد فراغی من الصلاۃ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اور یہ بات ہم نے کہاں سے نکالی؟ ان کے مذہب سے، اور مذہب یہ تھا کہ ایک شخص سلام کہے تو میں جواب دوں، انہوں نے کہا نہیں، حتیٰ وہ مذہب یہ حدیث سند سے منقول ہے، وہ سن لیجئے کہ حدثنا موسیٰ بن داود قال حدثنا حمام قال حدثنا قال سأل سلیمان بن موسیٰ عطاء اسألت جابرا عن الرجل، حضرت عطاء سے سلیمان بن موسیٰ فرماتے ہیں سلیمان بن موسیٰ نے سوال کیا تھا، حمام فرماتے ہیں حضرت عطاء سے کہ آپ نے حضرت جابر سے یہ مسئلہ کہیں پوچھا ہے کہ ایک آدمی تجھے سلام کہے اور تم نماز کے دوران ہو؟ انہوں نے آگے سے کہا جی لا ترد علیہ، تو سلام کا جواب نہ دے، حتیٰ یہاں تک کہ تمہاری نماز پوری ہو جائے۔ کیا تو نے یہ پوچھا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا تھا؟ سلیمان ابن موسیٰ کا سوال مکمل ہوا تو آگے سے حضرت عطا نے فرمایا نعم بالکل، میں نے حضرت جابر سے یہی بات سنی تھی۔ تو لرددت کا مطلب اس وقت سلام کا جواب دینا نہیں ہے، لرددت کا مطلب نماز سے فارغ ہونے کے بعد جواب دینا ہے۔ قال ابو جعفر فدل ذلك ان الرد الذي اراد جابر رضی اللہ عنہ، دلالت کرتی ہے یہ بات، یہ روایت جو ابھی آپ نے پڑھی، حضرت عطا سے جو سوال ہوا اور انہوں نے جو جواب دیا، اس سے پتہ چلا کہ لرددت تو جو حضرت جابر نے فرمایا فی الحدیث الاولی، پچھلی حدیث میں، هو الرد بعد الفراغ من الصلاۃ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد رد ہے، جواب ہے۔ فقد وافق ذلك ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودل من معناه على ما ذکرناه، حضور علیہ السلام کی روایتوں کے بھی موافق ہوا اور وہ مفہوم جو ہم طے کر چکے ہیں اس کے بھی موافق ہوا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پیش کریں گے، اور وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود حضرت عباس کا اپنا عمل ہے یہاں پر، حضور علیہ السلام کا نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا اپنا عمل بیان کرتے ہیں کہ ان کا عمل کیا تھا، تو وہ سن لیں۔ وبه قال حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن خشیش قال حدثنا عارم قال حدثنا جریر بن حازم عن قیس عن عطاء ان ابن عباس رضی اللہ عنہ سلم علیہ رجل، ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو سلام کہا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، سلام کا کوئی جواب نہیں دیا، وغمزه بیدہ، اور اس کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ فہذا ابن عباس ایضا لم يرد فی صلاته علی الذی سلم علیہ وفیہا ولکنہ غمزه بیدہ علی الکراہۃ منہ، ایک مکروہ سمجھتے تھے، ناگوار سمجھتے تھے، لما فعل، اس فعل کو جو اس آدمی نے کیا تھا۔ فلما کان عبداللہ ابن مسعود، اب پیچھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ بھی سنا آپ نے، حضرت جابر ابن عبداللہ کا فتویٰ بھی سنا، وقد کانا سلما علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں کی حدیثیں بھی سنی کہ انہوں نے حضور کو خود سلام کیا تھا اور حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ قرار دیا تھا۔ ان دونوں بزرگوں نے، یعنی حضور نے ان کو جواب نہیں دیا تھا، تو قد کرہا من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام، اور بعد کے زمانے میں انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد کے زمانے میں بھی سلام کو مکروہ سمجھا، نماز کے اوپر، نمازی کے اوپر سلام ڈالنا اس کو مکروہ سمجھا۔ فثبت بذلك ان ما كان من اشارۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم التي قد علمها منه، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اشارہ رسول اللہ علیہ السلام سے ثابت ہے اور یہ حضرات اس اشارے کو جانتے ہیں، تو لم یکن ردن، وہ سلام کا جواب نہیں تھا، وانما كانت نہیا، وہ روکنے کے لیے تھا کہ نماز کے دوران سلام نہیں کہا کرو، لأن الصلاة ليست بموضع سلام، یہ نماز سلام کی جگہ نہیں ہے، لأن السلام کلام فجوابه أيضا كذلك، کیونکہ سلام ایک کلام ہے اور جواب بھی کلام ہے۔ فلما كانت الصلاة ليست بموضع كلام لم يكن أيضا بموضع لرد السلام، جب نماز کلام کی جگہ نہیں ہے تو سلام کے جواب کی جگہ بھی نہیں ہے۔ ولما لم يكن موضعا لرد السلام، اور جب سلام کے جواب کا موقع بھی نہیں ہے تو اشارے کا موقع بھی نہیں ہے، سلام کے جواب کے طور پر اشارے کا موقع نہیں ہے، سلام کا جواب نہیں ہے تو اس کا اشارہ کیوں ہے؟ وقد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس بات کا کہ وقد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتسکین الاطراف فی الصلاۃ،
تسکین الاطراف، اعضاء کو سکون دو نماز کے اندر، ایک روایت یہ بھی ہے، تو اشارہ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، وہ یہ کہ وبه قال حدثنا بذلك فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى قوما، ایک قوم کو حضور نے دیکھا، یصلون وقد رفعوا ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا تھا، رفع یدین کر رہے تھے۔ فقال، حضرت نے فرمایا، مالی اراکم ترفعون ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس، کیا ہوا مجھے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم رفع یدین کرتے ہو جس طرح کہ وہ دم ہیں بدکنے اور مضطرب، بدکنے والے گھوڑے یعنی مضطرب گھوڑوں کے۔ نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ فلما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسکون فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون کا جب حضور نے حکم دیا تو رد سلام بالاشارہ، یہ بھی خروج ہے من ذالک، اس سکون سے نکلنا ہے۔ وجہ لأن فی رفع الید و تحریک الاصابع، اس میں ہاتھ کا اٹھانا ہوتا ہے، انگلیوں کو حرکت دینا ہوتا ہے، تو جب حرکت سے روکا ہے تو سلام کا جواب اشارے سے بھی روکا ہے۔ ثبت بذلك انه قد دخل فيما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تسکین الاطراف فی الصلاۃ، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ چیز جو اشارہ ہے، سلام کا جواب اشارے سے دینا، یہ بھی تسکین الاطراف کے اندر داخل ہے، یعنی اس سے منع کرنا اس میں داخل ہے، سلام کا جواب اشارے سے نہیں دیا جائے گا۔ وهذا القول الذي بينا في هذا الباب قول ابی حنیفہ وابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، یہ ان تین حضرات کا نظریہ اور مسلک ہے۔